ہم تو پرامن تھے، ہمارے مظاہرین جو آئے تھے وہ تو پرامن تھے، وہ تو یہاں آ کے اپنے نکات رکھنا چاہتے تھے، اس پہ حکومت عمل کرے نہ کرے، بے شک تینوں کے تینوں نکات کو رد کرتے، لیکن یہ حق تو آپ عام پاکستانیوں کو دیں کہ وہ آئیں اور اپنی بات کریں۔ نکات یہ تھے کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو رہا کیجئے، جو ہمارا صرف نہیں پوری قوم کا اور امت کا ایک بڑا لیڈر ہے، ان کو رہا کیا جائے، اسیران کو رہا کیا جائے۔ کیا یہ کوئی غیر قانونی مطالبہ ہے؟ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو۔ کیا پاکستان میں اب آئین و قانون کی حکمرانی کی استدعا کرنا، مطالبہ کرنا کیا جرم بن گیا؟ جو آئین و قانون پہ عمل کرنے کی بات کرے گا کیا اس کو خاموش کر دیا جائے گا؟ اور تیسرا مطالبہ تھا کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ کیا یہ پاکستانی عوام کا حق نہیں ہے کہ 8 فروری کو جو جوک در جوک نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا اسیر اڈیالہ قیدی نمبر 804 کے نام پہ پاکستان کی خاطر، وہ عوام آج اپنے ووٹ کی طلبگار ہے کہ ہمارا ووٹ کدھر گیا، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کرو۔ لاشوں کی صورت میں تحریک انصاف کو دیا گیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ جہاں موجود ہے وہاں ان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنی گئی ہوگی، وہاں بھی وہ چیخ و پکار پہنچی ہوگی جو زخمی بدنوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر وہ صدا لگائی تھی۔ کبھی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص جام شہادت نوش کرتے ہوئے اپنے لیڈر کا نام خون سے قیدی نمبر 804 لکھ رہا ہے۔ کوئی آپ کو احساس ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کو احساس ہے کہ قوم کس طرف کھڑی ہو گئی ہے؟ قوم حق کے ساتھ کھڑی ہے، انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور کوئی ہمیں یہ باتیں نہ بتائے۔ یہ ہماری جماعت کی اپنی انٹرنل ڈیبیٹ ہے۔ ڈی چوک تھا، سنجانی تھا، وہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے۔ سیاست میں ہم مختلف سٹریٹجیز بناتے ہیں، یہاں آنا چاہیے، وہاں بیٹھنا چاہیے، یہاں سے اتنے لوگ نکلیں گے، وہاں سے اتنے لوگ نکلیں گے، آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، یہ سٹریٹجیز بنتی ہیں، کچھ کامیاب ہوتی ہیں، کچھ ناکام ہوتی ہیں۔ ہمارا تو سوال ہی صرف ایک ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ کیا آئندہ سے جب بھی کوئی ڈی چوک آئے گا کوئی پاکستانی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا، اب ہمیشہ یہ سوچے گا کہیں ایسا نہ ہو کہیں دور کسی بڑی بلڈنگ سے یا کسی اندھیرے کونے میں سے کوئی گولی میری یا میرے بھائی کے سینے کی تلاش میں تو نہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں تھے، اس میں تو عام عوام بھی تھی، اور تحریک انصاف کا کارکن بننے سے پہلے ایک شخص پاکستانی ہوتا ہے۔ کیا پاکستانیوں کی زندگی کی ضمانت حکومت اور ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ کیا آئین پاکستان رائٹ ٹو لائف کو انشور نہیں کرتا؟ کل کو شاید معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں گے، شہید صاحب، کل کو شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کرے گا ہمارا لیڈر نکلے گا، اس کو تا قیامت اندر نہیں رکھنا، یہ مملکت کے امور بھی چلیں گے، سب کچھ چلے گا، نہیں چلے گا اور نہیں رکیں گی تو اس گھر میں وہ غم کی صدائیں نہیں رکیں گی جہاں شہیدوں کے لاشیں گئے ہیں۔ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اس طرف بھی مسلمان، اس طرف بھی مسلمان، اس طرف بھی پاکستانی، اس طرف بھی پاکستانی۔ یہ گولیاں تو دشمن کے لیے تھیں، یہ تو ہندوستان بھارت کے بارڈر پہ ہندوستان کے لیے تھی، ہمارے دشمن کے لیے تھی، چاہے جو بھی دشمن ہو پاکستان کا۔ یہ گولیاں اس لیے تو نہیں تھیں کہ ہمارے اپنے ہم وطنوں کا سینہ چاک کریں۔ اب بھی وقت ہے، میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ان شہیدوں کا احتساب ہو، جو تحریک انصاف کے کارکن یا عام آباد شہید ہوئے ہیں افراد، ان کا بھی ہو، جو رینجر شہید ہوئے ہیں ان کا بھی ہو۔ جتنا ہم اپنے کارکنان کی شہادتوں کا استفسار کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے، ہم کہتے ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے پرویو میں جو رینجرز یا پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن اس میں ڈالیں، جس نے زیادتی کی اس کو سزا دیں، کیونکہ ہماری جماعت تو پرامن ہے۔ خان صاحب نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے، اور آج نہیں، ہم تو پچھلے 13-14 سال سے احتجاج میں ہیں۔
126 दिन धरने में हम बैठे रहे, वहां भी हमारे लोग शहीद हुए थे। 25 मई को 2022 की जब लॉन्ग मार्च में निकले, मैं खान साहब के साथ कंटेनर पे था, उस दिन भी लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे हमारे लोग शहीद हुए थे। अगर आपको याद हो, 2014 में जब हम धरने के लिए, एहतजाज के लिए निकल रहे थे, हम पख्तूनख्वा से आ रहे थे, कुछ लोग पंजाब से आ रहे थे, उस दिन भी हमारे लोग शहीद हुए थे। हम तो पुरअमन हैं, शहादतें तो हमारी उठती हैं। इसलिए दोबारा ये डिमांड है, इन शहीदों के इन लाशों को आप सिर्फ अफराद न गिने कि आए थे, खत्म हो गए, कोई भूल जाएगा। हम नहीं भूलेंगे। आज भी ये कौम मुतलाशी है इंसाफ की, 12 मई के इंसाफ की जो कराची में हुआ था, सानिया भावलपुर के इंसाफ की। आज भी ये कौम मुतलाशी है हर उस जुल्म की जो इस मुल्क में हुआ है, और आज नहीं तो कल इंसाफ तो होगा। इमरान खान साहब की रिहाई इस वक्त इस तमाम मामले के हल के लिए जादू की चाबी की कुंजी है। इमरान खान साहब की जब तक रिहाई नहीं होती, ये मसाइल हल हो ही नहीं सकते। इमरान खान साहब के पीछे पूरी कौम खड़ी है, और खान साहब ने बारहा ये बात की है कि वो बाहर निकल के इंतकाम तो नहीं लेंगे, वो इंतकाम लेने तो नहीं आ रहे। हाँ, ये बात करते थे कि जिसने ज्यादती की है वो अदालत में अपना जवाब देगा। हम आज भी ये कहते हैं, जिसने जुल्म किया है वो अदालत में अपना जवाब देगा। हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनके लवाकिन तो इंसाफ चाहते हैं ना। और तीसरी और आखिरी बात, इमरान खान साहब को बहुत दुख है इन शहादतों का, और अपनी जमात की लीडरशिप और कारकुनान को हिदायत है कि जहां जहां हो सकता है आप उनका ख्याल रखिए, अस्पताल जाइए, उनका पूछिए, शहीदों के घरों में जाइए। हमारी लीडरशिप जा रही है, मजीद भी अब जाएंगे, लेकिन हमने उन खानदानों का ख्याल रखना है जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ है। इमरान खान साहब सबसे ज्यादा अगर उनको किसी चीज का दुख होता है तो अपने कारकुन या आम पाकिस्तानी को जो तकलीफ पहुंचती है उसका दुख होता है। मेरी अली मोहम्मद की ये वाली रात अपनी जिंदगी में फिर कभी ना दिखाए। ये पाकिस्तान तो अमन का किला था, ये तो मजलूमों के लिए एक ऐसा किला होना था जहां मजलूम की इस्तदा सुनी जाएगी। हमें नहीं अंदाजा था कि यहाँ ऐसा होगा। मैंने इसलिए ये बात की थी, और आज यहाँ मीडिया पे दोबारा कर रहा हूँ कि न सिर्फ उन शहीदों के बदन से रूहें निकली, बल्कि उनका मान भी टूटा। उनको ये यकीन था कि हमें गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा, हम पे लाठी चार्ज तो हो सकता है, हम पे आंसू गैस तो चल सकती है, हमें गोली नहीं मारी जाएगी।